أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسی، اور میں نہیں بری قرار دیتا اپنے نفس کو. ان النفس لأمارۃ بالسوء، بے شک نفس بہت حکم کرتا ہے برائی کا. الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب مہربانی فرما دے. ان ربی، بے شک میرا رب غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے. آج کی آیت پہ بات تھوڑی زیادہ ہے، لہذا اسی پر بات ہوگی، اسی ایک آیت پر. تو لکھیے، یہ سورہ یوسف کا یہ آیت نمبر 53 ہے اور درس نمبر 13 ہے. آج کے سبق کا عنوان ہے تحدیث نعمت اور بیان حقیقت. تحدیث نعمت اور تحدیث، یوں لکھنا آپ نے، تا ہا دال یا سا. تحدیث نعمت اور بیان حقیقت. ربط سابقہ درس میں آپ نے پڑھا تھا کہ جب بادشاہ نے خواب دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتا دی، تو بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لایا جائے تاکہ میں خود اپنے کانوں سے یہ تعبیر سنوں. جب قاصد حضرت یوسف کو بلانے کے لیے گیا، جیل پہنچا تو یوسف نے آنے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں آتا. پہلے ان عورتوں کی پوزیشن معلوم کی جائے، ان کی تحقیق کی جائے جنہوں نے انگلیاں کاٹی تھی. یہ ماجرا، معاملہ، حقیقت کیا ہے، تاکہ الزام ختم ہو جائے، مسئلہ کلیئر ہو جائے. پھر وہ بادشاہ مصر نے عزیز مصر کی بیوی سمیت باقی خواتین جن کی دعوت کی گئی تھی، جنہوں نے انگلیاں کاٹی تھیں، جن سب نے یوسف کو مشورہ دیا تھا کہ اس کی بات مانے، ان سب کو بلایا اور یوسف کے بارے میں پوچھا. تو سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی صفائی پیش کی، ان کا تزکیہ پیش کیا کہ وہ پاک ہیں. تو حضرت یوسف نے یعنی جیل سے باہر آنے سے پہلے ہی اپنے تزکیے پر زور لگایا کہ میری صفائی ہو جائے. اور فرمایا یہ سب اس لیے کیا کہ عزیز مصر سمجھ جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی برائی نہیں کی. اب یہاں پر اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کسی کے ذہن میں کوئی وہم نہ آ جائے، کوئی شبہ، اشکال، اعتراض نہ آ جائے. اس اعتراض اور شبہ کو دور کرنے کے لیے یہاں پر اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. یہاں ان آیات میں وہ شبہ دور کیا جا رہا ہے، وہ اعتراض دور کیا جا رہا ہے. اعتراض کیا ہو سکتا ہے کہ بھئی اپنی صفائی پیش کرنا یہ کیا ہے؟ اپنی صفائی پیش کرنا یہ تو ایک خود پسندی ہے، خود ستائی ہے، عجب والی بات ہے، ناز اور فخر والی بات ہے جو عند اللہ ناپسند ہے. فلا تزکوا انفسکم، کوئی آدمی بھی اپنے آپ کو صاف قرار تو نہیں دے سکتا، نہ دو. اب یہاں پر کیا ہے؟ یہ عجب کی بات خود پسندی اور خود ستائی ہے. تو کیا حضرت یوسف خود ستائی کر رہے تھے اس لیے اپنا تزکیہ کیا؟ یہ شبہ کسی کے ذہن میں نہ آ جائے، اس کو دور کرنے کے لیے حضرت یوسف نے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اس تزکیہ میں اپنی ذاتی صفائی سے میرا مقصود کوئی فخر نہیں ہے، کوئی عجب یا خود پسندی بالکل نہیں ہے. تقدیس بالنعمت کے طور پر یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے
کیونکہ برائی کا قصد نفس کی فطرت میں داخل ہے، جبلت میں داخل ہے. باقی نفس جو گناہ سے بچتا ہے وہ اللہ کی فضل اور اللہ کی مہربانی سے بچتا ہے. اپنی طاقت، اپنے قوت، اپنی ہمت سے نہیں بچتا، اللہ کی فضل اور مہربانی سے بچتا ہے. اور یوسف اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ میرے اوپر اللہ کی مہربانی اور اللہ کا احسان ہوا، اس احسان کو ذکر کر رہے ہیں. وما ابرئ نفسی، اس لیے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میں اللہ کی رحمت سے، اللہ کے احسان سے بچاؤں. تو لہذا جب بھی کوئی بھی گناہ کا معاملہ ہو تو اللہ سے رحمت طلب کیجئے، اس کا فضل طلب کیجئے، اللہ بچا دیں گے. یہ سبق ہمیں اس سے مل گیا. نفس کس کو کہتے ہیں؟ وما ابرئ نفسی، نفس کس کو کہتے ہیں؟ نفس نام ہے شہوت اور غضب کے مجموعے کا. جہاں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو ہر قسم کی بدی کی تحریک چل جاتی ہے، برائی کا شوق پیدا ہوتا ہے. کیونکہ ان کی ترکیب میں جہل اور ظلم ہے، جہالت اور ظلم. تو علاج اس کا کیا ہے؟ جہالت کا علاج ہے علم، ظلم کا علاج ہے عدل. یہ نفس کے فتنے سے بچنے کا علاج ہے. جہالت سے بچیں گے علم کے ساتھ. علم کا حاصل کرنا، علم کو سیکھنا، علم پڑھنا سمجھنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. دیکھیں، جو آدمی کوئی کام شروع کرتا ہے اور وہ چیز اس کی ذمہ لازم اور فرض ہے تو اس کا سیکھنا بھی فرض ہوتا ہے. سنت کا سیکھنا سنت ہوگا، مستحب کا سیکھنا مستحب ہوگا، فرض کا سیکھنا فرض ہوگا. نماز فرض ہے تو نماز کو سیکھنا فرض ہوگا، نماز کے مسائل کا سیکھنا فرض ہوگا. جی ہاں، آج ہم نماز تو پڑھتے ہیں، نماز کے مسائل نہیں آتے. کہاں پھنس جائیں گے، کیا کرنا ہوگا، کہاں سجدہ سہو آئے گا، کہاں پر کیا کرنا ہوگا، کہاں پہ نماز بغیر سجدہ سہو کے بھی درست ہو جائے گی. تو یہ سارے اصول، قواعد اور ضوابط اور مسائل کو سیکھنا فرض کا درجہ رکھتا ہے. جو نہیں سیکھے گا گناہگار ہوگا، اللہ پوچھیں گے. اب نہ مردوں کو اس کی پرواہ ہے نہ عورتوں کو اس کی پرواہ ہے. حضرت اقدس شیخ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمہ اللہ تعالی حضرت فرماتے تھے 60 سال سے، 7 نہیں 60 سال سے زائد عرصہ مجھے ہو گیا تفسیر لکھتے لکھاتے، فتاوی لکھتے لکھاتے، ساری عمر فتوے دیے، مسائل لکھے، دنیا کو مسائل بتائے. ہندوستان میں تھے وہاں پر بھی، پاکستان میں آئے یہاں پر بھی. فرماتے تھے بعض اوقات نماز پڑھتے ہوئے ایک آدمی کے علم کی یہ حالت ہے کہ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پر آج بھی اعتماد کیا جاتا ہے. بڑے بڑے حضرات مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کو لے کر اس پر فتویٰ دے دیتے. ان کی کتابیں، ان کی تفاسیر اور ان کے علمی کارنامے دنیا میں مشہور اور معروف ہیں. انگریزی زبان میں ان کی کتابوں کے تراجم یورپ میں فروخت ہو رہے ہیں اور لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں. اتنے ماہر اور پختہ عالم دین تھے مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب. فرماتے ہیں بعض اوقات نماز میں کوئی ایسی کیفیت اور صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نماز کیسے درست ہوگی، سجدہ سہو کرنا ہوگا نہیں کرنا ہوگا، کیا کروں یہاں پہ، مجھے سمجھ نہیں آتی. پھر بعد میں کئی کی کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں، پھر جا کے مسئلہ حل ہوتا ہے. لیکن مجھے لوگوں پر تعجب ہے، پڑھتے بھی نہیں، پوچھتے بھی نہیں، بس آئے، نماز پڑھی اور چلے گئے، سیکھتے نہیں مسائل کو. کیسی نماز ہوگی ان کی؟ آپ خود اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ نماز کے مسائل کا سیکھنا کتنا ضروری اور لازمی ہے. جب روزہ فرض ہو گیا، اب روزے کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے. کب سے کب تک ہوگا، کیسے رکھنا ہوگا، کن
ٹوٹ جاتا ہے، کن سے فاسد ہو جاتا ہے، کن امور میں قضا ہوتی ہے، کن امور میں قضا بھی ہوگی، کفارہ بھی، دونوں کام ہوں گے. یہ سارے مسائل کا سیکھنا فرض ہے. صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض ہے. کتنا مال ہوگا، زکوٰۃ ہوگی، کیسے نکالنی ہوگی، کن کن اموال کو نکالنا ہوگا، کن کن کو جمع کرنا ہوگا، کس کو دینی ہے، کس پر لگتی ہے، کس پر نہیں لگتی، یہ سارے زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض ہے. تو نہیں سیکھے گا اللہ پوچھیں گے. فرض کا ترک کرنے والے سے پوچھو گے کہ نہیں ہوگی؟ ظاہر پوچھو گے. جس پر حج فرض ہوا، اب آج کے مسائل سیکھنا فرض ہے. آج کے مسائل تو ہیں بڑے مشکل، عالم پھنس جاتے ہیں، لوگ ویسے ہی چلے جاتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں حاجی صاحب بن گئے. اب یہ پتہ کر کے ان حاجی صاحب پر وہاں پر دم کتنے لازم ہوئے، کتنی قربانی ان پر لازم ہوئی، کر کی بھی نہیں آئے، واپس آ گئے ویسے ہی، اور دنیا میں مشہور حاجی صاحب ہو گئے. اب بعض بات نا، یہ حج ایک عمل ہے، بعض لوگ تو نام لگوانے کے لیے حاجی صاحب بن جاتے ہیں. حضرت حکیم محمد مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ایک بستی میں چلے گئے. ایک آدمی سے پوچھا بھائی آپ کا نام کیا کہنا؟ حاجی فلاں. دوسرے پوچھا کہتے حاجی فلاں. تیسرے سے پوچھا حاجی فلاں. چوتھے سے پوچھا حاجی فلاں. ہر بندہ حاجی حاجی حاجی. حضرت سے پوچھا جی آپ کا کیا نام ہے؟ حضرت نے فرمایا میرا نام نمازی اشرف علی. نمازی اشرف علی. کہنے لگے یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا، نمازی اشرف علی، یہ کیا ہوا؟ کہنے کے بات سنو، آپ نے کتنے حج کیے؟ میں کہا میں نے ایک حج کیا. دوسرے سے جی ایک حج کیا. تیسرے ایک حج کیا. کتنی بار زندگی میں؟ تو فرمان لگا کہ بھائی آپ زندگی میں ایک بار حج کر کے حاجی فلاں بن گئے ہو، میں روزانہ 5 نمازیں پڑھ کے نمازی نہیں بنا، اسی میں نمازی اشرف علی. چوٹ تو لگا دی. ہمارا حج کے مسائل بڑے مشکل ہیں، ان کو سیکھنا پڑتا ہے، سیکھے بغیر نہیں آتے. حضرت مولا علی قاری رحمہ اللہ حج کے لیے چلے گئے. اور آپ کو بتاتا چلوں، حج کے مسائل پہ سب سے بہترین کتاب مولا علی قاری نے لکھی ہے. کتاب کا نام ہے مناسک حج، عربی زبان میں بہترین کتاب ہے. کیا عجم والے اور کیا عرب والے ان سے فائدہ لیتے ہیں. حضرت مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالی حج کے لیے گئے. وہاں پر کوئی مسئلہ گڑبڑ ہو گیا. وہاں کے مفتیان سے مشورہ کیا. مفتیان نے کہا حضرت دم پڑ گیا آپ پہ. دم پڑو، پھوک والا دم نہیں ہوتا وہاں پہ، دم نہ قربانی لازم ہو گئی آپ پہ. ایک مفتی صاحب بڑے جذباتی تھے، وہ کہنے لگے ایسے ہی آپ لوگ حج کے لیے آ جاتے ہیں، کم از کم حج کے لیے آنے سے پہلے سیکھ کر پڑھ کے سمجھ کے آیا کرو. ظاہر دم پڑا، قربانی دینی پڑی. بعض لوگوں پر تو کی دم پڑتے ہیں، رہتے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی ہو گیا. نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے تلافی ہوتی ہے نا، حج میں کوئی واجب چھوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ دم آئے گا. تو اچھا کیا ہوا، مفتی صاحب کہنے لگے کم از کم ملا علی قاری کی کتاب مناسک حج ہی پڑھ کے آ جائے گا. اور یہ کون تھا؟ یہ خود ہی ملا علی قاری جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا، جن کو یہ بات کہی جا رہی. آج کے مسائل مشکل ہے، ان کو سیکھنا پڑتا ہے. اسی طرح کسی نے شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے، شادی سے پہلے شادی کے ازدواجی زندگی کے مسائل سیکھنے ہوں گے، نکاح طلاق کے مسائل سیکھنے ہوں گے. نوجوان آ جاتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا تھا ان الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے. بھائی آپ کو نہیں پتا تھا لیکن کام تو ہو گیا. زہر کی بوتل پی لے، بعد میں کہے میں نے مرنا نہیں ہے کیونکہ مجھے تو نہیں پتا تھا نا اس میں زہر ہے. بھائی طلاق دے دے، آپ کو پتا تھا یا نہیں تھا، ہو تو گئی ہے. اس لیے مسائل سیکھنے کے ساتھ ساتھ ایک آدمی تجارت کرتا ہے تو پہلے تجارت کے مسائل سیکھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں اس آدمی کو دکان ڈالنے نہیں دیتے تھے جس کو تجارت کے مسائل نہیں آتے تھے، نکل جائے یہاں سے. بلکہ بعض وقت کوڑے بھی لگتے تھے. تجھے کس نے کہا یہاں دکان ڈالنے کا؟ تجھے تجارت کے مسائل آتی ہیں؟ تجارت کے مسائل اتنے مشکل ہیں، مولویوں کو بھی نہیں آتے، اتنے مشکل مسائل ہیں. اور آج کل دارالفتاؤں میں سب سے زیادہ 2 قسم کے مسائل آتے ہیں، 2 قسم کے، بلکہ 3 قسم کے لے لیں: وراثت کے، طلاق کے، کاروبار کے، تجارت کے. کیونکہ تجارت کتنے بے شمار مسائل ہیں، مشکل ہے. اس لیے تجارت کے مسائل سیکھ کے تجارت کریں، کوئی حرام نہ کما رہے ہوں، سودی کام نہ ہو رہا ہو. کہاں پر لین دین جائز ہے، اس چیز پر قبضہ ہوا نہیں ہوا، ایسی فروخت ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ سارے مسائل سیکھنے پڑتے ہیں، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. تو اس لیے جہالت کا علاج کیا ہے؟ علم ہے. جہالت کا علاج علم حاصل کرنا پڑے گا. قرآن صرف مولویوں کے لیے اترے؟ کیا قرآن کا ترجمہ اور تفسیر مولویوں کی ذمہ داری ہے وہ پڑھیں؟
سب کے لیے ضروری. صحابہ کرام جو عربی زبان مادری زبان تھی ان کی، 8 سال سے بقرہ سیکھنے پہ لگا رہے ہیں. یہ کیا تھا؟ اس کی تفسیر سیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے وقت نکالا تھا. ہم پورے قرآن کے لیے 2 سال نہیں نکالتے، اس لیے محنت کرنی پڑتی ہے. علم کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. اور ظلم کا علاج عدل ہے. آج عدل کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. عدل نہیں ہے. جو جگہ عدل کے لیے وہاں بھی عدل نہیں ہے. اللہ کرے کہ عدل کا نظام آ جائے، 2 چیزیں آ جائیں، ایک جہالت ختم ہو جائے، ایک ظلم ختم ہو جائے، معاشرہ سنور جائے گا. بس ظلم ختم ہو گیا اور جہالت ختم ہو گئی. کیا خیال ہے؟ تھانے بنانے کی ضرورت پڑے گی؟ جیلیں بنانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. لہذا اس چیز پہ زیادہ زور لگانا چاہیے. بلکہ علم کے فضائل میں آپ دیکھیے نا، آپ لوگ اب جب گھر سے پڑھنے کے لیے نکلے، جب نئی دلہن لاتے ہیں نا، اس پر پھول پھینکتے ہیں، اس کے پاؤں کے نیچے قالینیں بچھاتے ہیں. آپ لوگ جب گھر سے آئے، آپ کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھا رہے تھے. اور ہر چیز آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر چیز آپ کے لیے گاؤں میں لگی ہوئی ہے ابھی بھی، جب تک واپس گھر نہیں پہنچے. یہ عقلی باتیں نہیں، اللہ کے نبی کی باتیں، یہ حدیث ہیں. نفس کی 3 حالتیں ہیں. نمبر 1 نفس امارہ، نمبر 2 نفس لوامہ، نمبر 3 نفس مطمئنہ. 3 نفسیں، تینوں کو قرآن کریم میں ذکر ہے. یہاں پر ابھی آپ نے پڑھا اسی صورت میں ان النفس لامارۃ بالسوء، یہاں پر نفس امارہ کا ذکر ہے. نفس امارہ کون سا ہوتا ہے؟ دیکھیے، نفس امارہ، امارہ عین کے ساتھ نہیں لکھنا، امارہ حمزہ کے ساتھ، جو ہر وقت برائی کا حکم کرتا ہے. نفس امارہ جو ہر وقت کیا کرتا ہے؟ برائی کا حکم ہی کرتا ہے. یہ امارہ ہے. لیکن جب انسان سے جہالت ختم ہو جاتی ہے، علم آ جاتا ہے، ظلم ختم ہو کے عدل آ جاتا ہے، تو اب نفس کا مقابلہ ہو سکتا ہے. آگے برائی کو حکم کرے گا بھی تو بندہ کیا کرے گا؟ آگے سے مقابلہ کرے گا. نمبر 2 نفس لوامہ. لوامہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے. کہاں پر؟ سورۃ القیامہ میں. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ وہ ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا. اچھا نفس ہے. غلطی ہو جائے، غلطی گناہ کر بیٹھا تو کیا کرتے؟ بار بار ملامت. کیا کر بیٹھے؟ کیا کر لیا؟ توبہ کر، جلدی کر. اچھی بات ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھتے اور اپنے آپ کو ملامت کرتے. گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے. احساس ہوتے اس کے اندر. کوئی بھی گناہ ہو گیا ملامت کرتے. تو ملامت ہوگی تو توبہ بھی ہوگی نا. ملامت کرے گا تو توبہ بھی کرے گا، ملامت نہیں کرے گا تو توبہ بھی نہیں ہوگی. تو یہ نفس لوامہ ہے. جب بھی گناہ گیا، غلطی ہوگی، فوراً وہ ملامت کرتے، چل کر توبہ، فوراً استغفار کر. استغفار کر لیتے ہیں، بچت ہو جاتی ہے. تیسرا ہے نفس مطمئنہ. یہ صرف نیکی کا حکم کرتا، بس نیکی، برائیوں سے بچتا ہے، اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے. یہ ہے تیسرے قسم کا نفس جو ہر وقت اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ. پھر اس کے لیے حکم آتا ہے، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ کی طرف لوٹ جا اور سیدھے جنت میں داخل ہو جا. یہ نفس مطمئنہ کو کہا جاتا ہے. سب سے بہترین کون سا ہے؟ نفس مطمئنہ جو ہر وقت نیکی ہی کرتا ہے، صرف نیکی کرتے ہیں، بس ہر وقت اللہ کی یاد میں، اللہ اللہ میں لگا رہتا ہے. یہ نفس مطمئنہ ہے. ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عظمت کا نور اس پہ سایہ فکن رہتا ہے. لذائذ نفسانی سے نفرت کرتا ہے اور اپنی خوشی اسی میں سمجھتا ہے کہ
کہ اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا پر قربان کر دیتا ہے. یہ نفس مطمئنہ تسلیم اور رضا اختیار کرتا ہے. نفس کی اصل تو امارہ ہے نا، برائی کرواتے، لیکن جب انسان پر اللہ کا خوف آتا ہے، برے تقاضوں کو دباتا رہتا ہے، جب خوف طاری ہو جاتا ہے تو یہ نفس جو پہلے امارہ تھا پھر لوامہ بن جاتا ہے. اللہ کا خوف ہو تو پھر یہ لوامہ بن جاتا ہے، اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں. پھر جب انسان اس کے خلاف خوب مشقت کرتے ہیں، خوب مجاہدہ کرتے ہیں، اللہ اللہ کر کے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر کے، مجاہدے کر کے اس نفس کی کوئی بات نہیں مانتا، کچل دیتا ہے اس کو، پھر یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. پھر گناہ سے ایسے نفرت ہو جاتی ہے جیسے کسی کو میں غلاظت کھا لے اس کو نفرت ہوگی، کسی کو کتا کھا لے نفرت ہوگی، ایسے اس کو گناہ سے بھی نفرت ہو جاتی ہے. یہ ہے نفس مطمئنہ. یعنی یوں سمجھے گناہ کرنا یوں لگتا ہے جیسے کوئلہ ہاتھ میں پکڑنا. یہ ہے نفس مطمئنہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس مطمئنہ عطا فرمائے. پھر اس کو برائی سے نفرت. اب اس کو مزہ آتا ہے تو بس نیکی میں ہی آتا ہے، لذت ملتی ہے، سکون ملتا ہے تو بس نیکی میں ملتی ہے. نفس مطمئنہ. تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کو ذکر کیا گیا کہ ان کی عصمت، ان کی پاک دامنی. آپ دیکھیے کہ اللہ کی جانب سے اللہ کی رحمت اور حفاظت کے ساتھ ان کو نوازا گیا. اس حفاظت کے بغیر بچنا مشکل تھا. تو یہ ہے حضرت یوسف کا نفس مطمئنہ. گناہ سے نفرت ہے، پاک کے گناہ سے، یہ نفس مطمئنہ. تو یہ وہم کہ خود ستائی ہے، بالکل نہیں. صرف حضرت یوسف علیہ السلام تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ میرے اوپر اللہ کی رحمت ہوئی، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں بس. جب اللہ کی مہربانی ہو گئی تو اللہ انسان کو شیطان کے مکر و فریب سے، جال سے بچا دیتے، اور نفس کی غداری سے بھی انسان کو بچا لیتے. انسان کے دو دشمن ہیں، ایک بیرونی دشمن ہے جس کو شیطان کہتے ہیں، اور ایک اندرونی دشمن ہے جس کو نفس کہتے ہیں. ہر وقت یہ دونوں انسان کو ورگلانے میں لگے رہتے ہیں. تو انسان ہر وقت اللہ کی رحمت کا محتاج ہے. جب اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو انسان شیطان سے بھی بچ جاتا ہے، نفس سے بھی بچ جاتا ہے. اللہ ہمارے ساتھ بھی اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما دے. نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ بچا دیتے ہیں. یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیجئے، بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ وما ابرئ نفسی، یہ قول زلیخا کا ہے. اس نے کہا کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتی، لیکن صحیح بات یہی ہے یہ قول زلیخا کا نہیں ہے بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا. یہ دو تفسیریں ہیں لیکن صحیح تفسیر یہی ہے، جمہور کا موقف یہی ہے. ظاہر ہے ایسا کلام اسی آدمی سے صادر ہو سکتا ہے جو گناہوں سے بچنے والا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. زلیخا تو اس وقت مسلمان بھی نہیں ہوئی تھی، جو گناہ سے بھاگنے والا تھا یہ اسی کا قول ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے، انبیاء نبوت سے پہلے بھی وما ابرئ نفسی، انبیاء نبوت سے پہلے بھی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. انبیاء نبوت سے پہلے بھی گناہ نہیں کرتے، یہ بات یاد رکھیے. بخاری میں ایک روایت آتی ہے، مفہوم اس کا عرض کر رہا ہوں. کچھ نوجوانوں نے ایک گنبا ذبح کیا غیر اللہ کے نام پر، پورے محلے میں گوشت تقسیم کیا، اللہ کے نبی کے گھر بھی گوشت بھیجا. آپ نے پوچھا کس چیز کا گوشت ہے؟ کہنے لگے وہ چند نوجوان ملے تو انہوں نے فلاں بت کے نام پر یہ دمبا ذبح کیا. آپ لوگ نکل جاؤ یہاں سے، میں اس کو آنکھ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ میرے لیے لے کے آتے ہو، نکل جاؤ یہاں سے. اور یہ واقعہ نبوت ملنے سے پہلے کا ہے، نبوت ملنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. اور بعض اور لوگ بھی تھے جو زمانہ جہالت کے اندر بھی کیا ہوتے تھے، گناہوں سے، حرام کھانے سے بچتے تھے. حالانکہ نبی تو معصوم ہوتا ہے، اس کو تو اللہ بچا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا تھے زید بن عمر بن نفیل، زید بن عمر بن نفیل زمانہ جاہلیت کے معاہدین میں سے تھے. اگر کوئی سوال کرے زمانہ جہالت کے معاہدین میں سے کسی کا نام بتائیں تو زید بن عمر ہے. ان کے پاس کسی نے اس طرح کا گوشت دیا، انہوں نے پوچھا بھائی کیا ہے یہ؟ کہنے لگے بکری کا گوشت لائے تو بت کے نام پہ ذبح کی تھی. کہنے لگے بکری کو پیدا کس نے کیا؟ انہوں نے کہا اللہ نے. اللہ کو مکہ والے مانتے تھے، دار یہ نہیں تھے، وہ صرف شرک کرتے تھے.
نے پیدا کیا؟ کہنے لگے اللہ نے. پانی کس نے پیدا کیا؟ جی اللہ نے. ہوا کس نے پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ نے. یہ کس کی زمین پر چلتی ہے؟ جو زمین کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. کہنے لگے اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی، اللہ نے پیدا کی، اللہ نے پیدا کی. تو آگے سے کہنے لگے بھائی تمہیں شرم نہیں آتی کہ چیز اللہ نے پیدا کی، کھلا پھرا اس کو اللہ نے، اللہ کی زمین پر چل رہی ہے، جب اس کو بتوں کے نام پہ کر رہے ہو، نکل جاؤ یہاں سے، نہیں کھاتا میں اس کو. تو انبیاء کرام توحید معصوم ہے، نبوت ملنے سے پہلے بھی وہ گناہ نہیں کرتے، نبوت ملنے سے پہلے بھی اللہ ان کو بچا کر رکھتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ خطا اور چیز ہوتی ہے، یاد رکھیں، خطا اور ہے، گناہ اور ہے. خطا کیا ہوتی ہے؟ بغیر ارادے کے کچھ ہو جائے. آپ کا روزہ ہے، میں آپ کو مثال سے سمجھا رہا ہوں. روزہ رکھا ہوا تھا، آپ وضو کرنے لگے، وضو کے دوران کلی کرتے ہیں نا، کلی کرتے ہوئے اچانک پانی منہ میں چلا گیا، روزہ کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا. لیکن آپ کو گناہ ہوگا؟ آپ کو گناہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ آپ کا ارادہ نہیں تھا، غلطی سے پانی اندر چلا گیا اور روزہ ٹوٹ گیا. یہ ہے خطا. تو خطا سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، گناہ نہیں ہوتا. قضا کرنی ہوگی، اس کو دوبارہ رکھنا پڑے گا. یہ خطا کی میں نے ایک مثال بتائی. اب دیکھیں 5 جاہل قسم کے لوگ انبیاء کرام کو بھی معاف نہیں کرتے. اچھا میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. اگر کوئی آدمی قرآن کریم کو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ جان بوجھ کر پھینک دے، کیا ہوگا؟ یہ گناہگار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن آپ قرآن کریم الماری میں ٹھیک کر رہے تھے، اچانک ٹھیک کرتے ہوئے درست کر کے اچانک نہ چاہتے ہوئے کوئی پارا یا قرآن کریم آپ سے نیچے گر گیا. یہ کیا ہے؟ گناہ یا خطا؟ خطا ہے، اس پر آپ کو کوئی گناہ نہیں ہو. ہاں تب بھی وہ توبہ اور استغفار کرنی ہے، اور تب بھی انسان ڈر کی وجہ سے توبہ اور استغفار کر رہا ہے. قرآن کی عظمت ہے، پوسے دے رہے، چوم رہے، اوپر رکھ رہے، تو یہ ہے خطا، یہ گناہ نہیں ہے. تو انبیاء کرام سے اگر اس طرح کی کوئی چیز سرزد ہوئی ہے تو اس کو گناہ نہیں کہہ سکتے. اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھ لیا پہلے، سورہ قصص میں بھی آئے گا. دوپہر کے وقت کہیں جا رہے تھے، 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے. تو ایک موسیٰ علیہ السلام کی برادری کا تھا، بنی اسرائیلی، دوسرا قبطی تھا، فرعون کے خاندان کا، اور بلکہ اس کے باورچی خانے کا انچارج تھا. قاف نام تھا اس کا، قاف. جھگڑا کس بات پہ ہوا؟ یہ بڑا شرارتی بندہ تھا، یہ چونکہ فرعون کے باورچی خانے کا انچارج تھا تو کام سارے لوگوں سے فری میں لیتا، پیسے اپنی جیب میں ڈال لیتا. حالانکہ اس کو وہاں سے پورے پیسے سارے کاموں کے ملتے تھے. تو وہ بنی اسرائیلی نوجوان سے کہنے لگا کہ آپ یہ لکڑی مکٹھا اٹھا کے لے جاؤ. اس نے کہا بڑا وزنی ہے بھائی، بھاری ہے، میں اٹھا کے نہیں لے جا سکتا. جتنے ہمارے موسیٰ ادھر سے گزر رہے تھے آپس میں ان کا دودھ رکھ رہا ہوں، بیس موبائل ہو رہا تھا، آتھا پائی چل رہی تھی. ارے موسیٰ نے پوچھا بھائی کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ بنی اسرائیلی کہنے لگا جی یہ بڑا بددیانت آدمی ہے، کیونکہ بنی اسرائیلی سارے وہاں پر کام کاج کرتے تھے، فرعونی ان سے بھی بگار لیتے تھے. تو یہ اجرت بھی نہیں دیتا، وہاں سے پیسے پورے لیتا ہے سرکاری خزانے سے، آگے مزدوری نہیں دیتا، بگار لے لیتے، اجرت بھی نہیں دیتا. تو یہ فرعون کے نام سے ڈراتے فلاں کرتے. ارے موسیٰ نے اس کو سمجھایا، اس کی سمجھ میں نہ آیا. ارے موسیٰ نے کیا کیا روکنے کے لیے کہ پیسے لے کر بھائی اپنی جیب میں ڈال لیتے ہو، وہاں سے پورا کچھ لیتے بھی ہو. پھر اس نے دیکھا موسیٰ جا رہے ہیں تو بنی اسرائیل نے اس کو بلایا. ارے موسیٰ کو بتایا کہ آپ ادھر میری ہیلپ کریں، کہ آپ یہ دیکھیں اتنی بڑی بوری ہے، اتنا بڑا یہ لکڑی کو اکٹھا میں اٹھا سکتا ہوں، مجھ سے بڑا ہے، اور یہ مجھے زبردستی کہہ رہے کہ آپ لے کر جاؤ. اور روزمرہ یہ ایسی حرکت کرتے ہیں، پیسے اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں، جبر کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ بھائی دیکھو کمزور آدمی ہے، اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس کو نہ تنگ کرو، نہ ڈالو. وہ آگے چلے موسیٰ کی گستاخی کرنے لگا، کہنے لگا تو بھی تو وہیں پہ کھاتے ہیں فلاں فلاں فلاں. ارے موسیٰ کی توہین کی اس نے. ارے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ تھپڑ مار دیا. فقضا علیہ، یہ ڈھیر ہو گیا، مر گیا. اب دیکھو مکے سے کوئی مرتا ہے؟ مکہ قتل کرنے کے لیے مارا جاتا ہے کسی کو؟ اگر ایسے ہوتا تو پھر یہ جتنے باکسر تھے یہ تو سب کے قاتل ہوتے. پھر تو موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ قتل نہیں تھا، یہ خطا تھی. نفس کا قتل تو تھا، اس لیے فرمایا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ
نے اس کو معاف بھی کر دیا، فغفر لہ. تو خطا میں نافرمانی کا ارادہ نہیں ہوتا، اور گناہ میں ارادے کے ساتھ کیا جاتا ہے یہ کام. تو یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کی، اللہ نے حفاظت فرمائی، فرمایا نفس کو میں بری قرار نہیں دیتا، بے شک نفس برائی کا حکم دیتا ہے مگر جس پر اللہ مہربانی فرما لے. یہ بات ہو. اتنی بات آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی کہ انبیاء نبوت ملنے سے پہلے بھی کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں، گناہ نہیں کرتے. میرے خیال میں کافی ہو گیا، ٹائم تقریباً پورا ہو رہا ہے. یہ نفس ہوتے ہیں جو نفس، اس کے بارے میں ایک حدیث سنا دوں آپ کو. نفس کو برے کام کرنے والا کہا گیا نا یہاں. ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے اس دوست کے بارے میں، اس ساتھی کے بارے میں جس کا حال یہ ہے کہ تم اس کو پہناؤ، اعزاز اور اکرام کرو، اسے اچھا کھانا دو، اس کو اچھے کپڑے پہناؤ، اس کا خیال رکھو، لیکن وہ پھر بھی تمہیں بلا اور مصیبت میں ڈال دے. اس دوست کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اچھا پہنا رہے ہو، اچھا کھلا رہے ہو، کھانا دے رہے ہو، پانی دے رہے ہو، جو چاہتے ہیں وہ چیز اس کو کھلاؤ، پلاؤ، پہناؤ، آراستہ کرو، لیکن پھر بھی کیا کرتا ہے؟ مصیبت میں ڈالتا ہے. اور اگر اس کی توہین کرو، بھوکا رکھو، پھر کیا کرتا ہے؟ بلائی کرتا ہے. صاحب نے کہا یہ تو بڑا برا ساتھی ہے، اس سے برا ساتھی کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یہ تمہارا نفس ہے. تو اس نفس کو کچلنے کے لیے یہ جو اولیاء کرام بیعت کا سلسلہ جو چلا، بیعت کرا کر یہ جو اللہ اللہ کروا کر دلوں کا زنگ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اس نفس کو کچلنے کے لیے ہی سارا کچھ کیا جاتا ہے. تو بعض بڑے سخت قسم کے مجاہد اور مشقتیں کرواتے ہیں. کسی کی ڈپٹی لگا دی، بھائی آج آپ نے 3 دنوں کے اندر 1,00,000 بار آپ نے یہ والا ذکر پورا کرنا ہے. کیوں؟ تاکہ نفس پر مشکل گزرے گا، سخت گزرے گا، تو آپ اس کو کچلنے کے لیے یہ کام کروایا جائے. ہمارے اکابرین میں ایسے بھی حضرات گزرے ہیں کہ اب نفس تنگ کر رہے ہیں، نہیں جی نہیں نماز نہیں پڑھنی، فلاں ہے، ابھی سردی بہت ہے، نہیں اٹھا جا رہا. ان کا صبر میں تو سیدھا کرتا ہوں، سردی کی رات میں ٹھنڈے پانی سے لا کر پورے جسم کے اوپر کپڑوں سمیت پانی ڈال دیا، اب سیدھا ہوگا. تو پہلے تو وضو کرنے کے لیے بات نہیں آتا تھا نا، وضو نہیں کرنے دیتا، پورے جسم کو گیلا کر دیا، پانی ڈال دیا، پوری ٹھنڈا پانی. تو اس کو کچلنے کے لیے مجاہدے کرتے تھے. یہ ریاستیں ساری اس کو کچلنے کے لیے کی جاتی ہیں. تو چلیں آج کا سبق مکمل ہوا، باقی انشاءاللہ.